بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 54 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الضمیر المتصل، وہ ضمیر جس کا فعل کے ساتھ اتصال ہو۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا الضمیر المنفصل، منفصل انفصال سے ہے، یعنی ضمیر جس کو ہم الگ سے بھی پڑھ سکتے ہوں، اس پر ہم نطق اور تلفظ الگ سے علیحدہ طور پہ کر سکتے ہوں، اس کو منفصل کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا انا، نحن، انت، انتما، انتم، ہیا، ہوا، ہما، یہ تمام ضمائر منفصلہ کہلاتے ہیں کیونکہ فعل سے الگ ہوتے ہیں۔ اور الضمیر المتصل وہ ضمائر ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، اس سے جدا نہیں ہو سکتے، جدا کر بھی دیں گے تو اس پر تلفظ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الضمیر المتصل۔ الامثلہ: سافرت الی الاسکندریہ، میں نے اسکندریہ سفر کیا، یا میں اسکندریہ کی طرف گیا، سفر کیا۔ ذهبنا الی الملعب، ہم میدان کو چلے یا میدان کی طرف گئے۔ یہ جملہ یہاں پر غلط ہے، اصل میں ہے انتصرا الحق، انتصرا الحق، ان دو آدمیوں نے حق یعنی کامیابی پائی، حق کو انہوں نے پا لیا، ان کو نصرت مل گئی یعنی کامیابی مل گئی، انتصرا، ٹھیک ہے۔ الف التثنیہ یہاں پر ضمیر متصل ہے، الف الاثنین، الف التثنیہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر سافرت میں تو ہے، یہ انا ضمیر کے متبادل ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر ضمیر منفصل کہوں تو میں کہوں گا انا اسافر، میں سفر کرتا ہوں، انا اسافر۔ اب یہاں پر ضمیر متصل ہے تو سافرت، یہ تو جو ہے یہ متکلم پر دال ہے، دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح ذهبنا میں نا ضمیر متکلم پر دلالت کر رہا ہے، جمع متکلم پر، ٹھیک ہے۔ واحد متکلم، جمع متکلم۔ اب یہاں پر الف الاثنین، انتصرا الحق۔ اخلصوا فی العمل، یہاں پر واو الجماعہ، واو جو جماعت پر دلالت کرتا ہے۔ اخلصوا، اخلاص پیدا کرو، فی العمل، عمل میں۔ اسی طرح اعملی الواجبہ، تو اعملی میں آپ دیکھ رہے ہیں یا، ٹھیک ہے، یا للمؤنث۔ السیدات یہذبن الاولاد، مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ نفعنی نصح اخی، مجھے نفع دیا میرے بھائی کی نصیحت نے۔ نصح اخی، نصیحت میرے بھائی کی تھی، اس نے مجھے نفع دیا۔ یہاں پر دیکھیں یا، یہاں پر اخی میں بھی یا ہے، اس پر انشاءاللہ بات آئے گی کہ کبھی کبھار یا جو متکلم پر یا ضمیر متصل ہے، کبھی کبھار فعل کے ساتھ آئے گی تو کبھی اسم کے ساتھ آئے گی، اور دونوں میں فرق کیا ہے وہ ہم جان لیں گے انشاءاللہ بحث کے ذریعے سے۔ فی الحال اتنا دیکھ لیں کہ یہاں پر یا بھی ضمیر متصل ہے۔ اعطاک معلمک کتابا، اور یہاں پر کاف ضمیر متصل ہے، فعل میں بھی ہے اعطاک اور اسم میں بھی ہے معلمک۔ آپ کو آپ کے استاد نے کتاب دیا۔ حسن یحبہ ابوہ، حسن کو اس کے والد محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ افادنا اجتہادنا، ہمیں ہماری محنت نے کامیابی دی اور فائدہ دیا۔ افادنا، دیکھو نا ضمیر المتصل فعل کے ساتھ، اجتہادنا نا ضمیر المتصل اسم کے ساتھ۔ اخذ علی منی رسالۃ الیک، علی نے مجھ سے میسج لیا یا خط لیا، الیک آپ کی طرف، وہ آپ کو دے گا، آپ کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ لنا، ہمارے لیے، منزل، گھر ہے، بھی حدیقۃ، اور اس گھر میں ایک باغیچہ بھی ہے۔ یاد رہے کہ آج کا ہمارا درس الضمیر المتصل ہے، وہ تمام ضمائر جو فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ضمائر متصلہ ہیں، دوسرے نمبر پر ان کا جو اعراب ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا، ترکیب میں، یعنی کبھی وہ فاعل واقع ہوں گے تو کبھی وہ مفعول بھی واقع ہوں گے،
اور کبھی وہ مضاف الیہ مجرور واقع ہوں گے. تو بحث سے ہم سمجھ لیتے ہیں. البحث کل مثال من الامثلة القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں کو دیکھیے. یا یشتمل علی ضمیر، وہ ایک ضمیر پر مشتمل ہیں. یدل علی متکلم و مخاطب و غائب، کبھی کبھی وہ دلالت کرتا ہے متکلم پر، مخاطب پر اور غائب پر. کالتاء فی سافرت والالف فی انتصرا، انتصرا یہاں پر الف ڈال دیں. والالف فی انتصرا والنون فی یہذبنا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سافرت میں تا ضمیر متصل ہے، دلالت کرتا ہے متکلم پر. انتصرا یا انتصرا میں الف الاثنین ہے، دلالت کر رہا ہے مخاطب پر. ٹھیک ہے، انتصرا. اور والنون یہذبنا، یہ دلالت کر رہا ہے غائب پر، جمع مؤنث غائب، نون النسوہ جسے کہتے ہیں. وکل مثال من امثلۃ القسم الثانی، اور دوسری قسم کی مثالوں کو آپ دیکھیں. یشتمل علی ضمیرین، وہاں پر آپ کو دو ضمیر ملیں گے. کالیاء فی نفعنی، نفعنی میں جو یا نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے. وأخی والکاف فی الاعطاک ومعلمک وہلم جرا، جس طرح آپ کو ایک جملے میں دو نظر آ رہے ہیں، نفعنی اور اخی، تو یہاں پر بھی یا ہے اور یہاں اسم میں بھی یا ہے. اسی طرح فعل میں کاف ہے، اسم میں بھی کاف ہے. اب اس پر بات ہوگی. وَإِذَا عَرَفْتَ كُلَّ الضَّمَائِرِ الَّتِي فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، اور جب آپ نے یہ جانا تمام ضمائر جو مثالوں میں گزر گئے. فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضَّمَائِرِ الْمُنْفَصِلَةِ الَّتِي عَرَفْتَهَا، تو کیا آپ کو یعنی ان ضمائر میں جو آج پڑھے ہیں اور ان ضمائر میں جو آپ نے گزشتہ کل یا پچھلے سبق میں اپنے پڑھے تھے المنفصلہ، کیا دونوں میں فرق ہے؟ تو جواب ملے گا نعم، جی ہاں. ان بینہما فرقا واضحا، بہت بین اور واضح فرق ہے. لأن الضمائر هنا متصلۃ، کیونکہ اس سبق میں یہاں پر جو ضمائر ہیں وہ ضمائر متصلہ ہیں. بالکلمات التي بجانبها، ان کلمات کے ساتھ ان کا اتصال ہے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کلمات، چاہے وہ فعل ہو چاہے وہ اسم ہو. ولا ينطق بها الا مع الكلمات المتصلة بها، اور ان ضمائر کو ہم الگ سے نہیں پڑھ سکتے مگر ان کلمات کے ساتھ جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. لذلك تسمى ضمائر متصلہ، اس لیے ان ضمائر کو متصلہ کہا جاتا ہے. وإذا رجعت إلى أمثلة القسم الأول، اور جب آپ لوٹتے ہیں قسم اول کی مثالوں کی طرف. رأيت، آپ دیکھیں گے ان الضمیر المتصل بالفعل في كل مثال واقع فاعلا، کہ آپ اس ضمیر کو دیکھیں پہلی مثال یا پہلی قسم کی مثالوں میں تو وہاں پر جو ضمیر واقع ہے وہ فاعل واقع ہو رہا ہے ترکیب میں. للفعل الذي سبقه، اس فعل کے لیے فاعل ہے جو اس سے پہلے گزرا، جسے سافرت، میں نے سفر کیا. فهو في محل رفع، تو وہ محل رفع میں مرفوع ہے فاعل. وإذا تتبعت، اور اگر مزید آپ جستجو کریں، تتبع کریں، تفتیش کریں، هذه الامثلہ، ان مثالوں کو، واشباہها، اور اسی طرح کی اور مثالیں. رأیت، آپ دیکھیں گے ان الضمائر المتصلہ، کہ جو ضمائر متصلہ ہیں بالافعال، فعل کے ساتھ. والتي لا تكون الا في محل رفع، اور وہ جو ضمائر جب بھی فعل کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے مگر محل رفع میں. وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ ان کا اتصال ہوتا ہے اور وہ سوائے حالت رفعی میں دوسری حالت پر نہیں ہوتے، تو وہ یہ والے ضمائر ہیں جس میں تا ہے، الف الاثنین ہے، واو الجماعہ ہے، نون النسوہ ہے اور یا المخاطبہ، اور ان کی مثالیں اوپر گزر چکی ہیں. یعنی جب بھی یہ والے ضمائر فعل کے ساتھ جڑیں گے، ان کا اتصال ہوگا، تو یہ ترکیب کے اعتبار سے فاعل واقع ہوں گے. امید ہے اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي، جب آپ دیکھیں گے دوسری قسم کی مثالوں کی طرف. رأیت ان الضمائر فیہا، تو آپ اس میں ضمائر وہ دیکھیں گے جس میں یا المتکلم ہے، اعملی، وکاف المخاطب ہے جس میں آپ نے مثال پڑھی تھی اعطاک معلمک کتابا، اعطاک. وہاء الغائب، آپ نے مثال پڑھی تھی حسن یحبہ ابوہ. اور نا کی بھی آپ نے افادنا اجتہادنا. وان کل ضمیر من هذه متصل مرة بفعل، اس قسم کی جو
اس قسم میں یعنی قسم ثانی میں جو ضمائر آپ نے دیکھے، کبھی کبھار ان کا اتصال فعل کے ساتھ ہوتا ہے، تو کبھی کبھار اسم کے ساتھ، تو کبھی حرف کے ساتھ۔ وَأَنَّ الْمُتَّصِلَ بِالْفِعْلِ، جب فعل کے ساتھ ان کا اتصال ہوگا تو یہ مفعول بھی واقع ہوتے ہیں، جیسے نفعنی، تو نفع فعل ہے، نی یعنی یا جو یہاں پہ اتصال ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے، نصح یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، بھائی کی نصیحت نے مجھے نفع دیا۔ کالیاء فی نفعنی والکاف فی اعطاک والہاء فی یحب فیکون الضمیر فی هذه الحالة فی محل نصب، تو ان حالات میں یہ ضمائر فی محل نصب مفعول بھی ترکیب میں واقع ہوں گے۔ اما المتصل بالاسم، اور وہ جو ضمائر اسم کے ساتھ ان کا اتصال ہوتا ہے، جیسا کہ کلیاء فی اخی کلمے میں یا ہے، والکاف فی معلمک والہاء فی ابوہ فإنہ مضاف الیہ، تو وہ ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہو رہے ہیں، فہو لذلک فی محل جر، اسی لیے اس کو ہم کہیں گے فی محل جر کے حالت جری میں ہے۔ وکذلک الضمیر المتصل بحرف الجر، اسی طرح جو ضمیر متصل بحرف الجر حرف جر کے ساتھ، یکون فی محل جر، ظاہر ہے جب حرف جر داخل ہوتا ہے کسی بھی ضمیر پر تو وہ ما بعد کو مجرور بنا دیتا ہے، تو اسی لیے اس کو ہم فی محل جر کہیں گے، کلیاء فی منی والکاف فی الیک، تو ہم پڑھیں گے من حرف جر و یا ضمیر متصل فی محل جر مجرور بھی، اسی طرح الیک الی حرف جر والکاف فی محل جر یعنی ضمیر متصل فی محل جر مجرور بھی۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ ہم قواعد سے سمجھتے ہیں۔ الضمیر المتصل، ضمیر متصل، هو الذی وہ ہے، لا ينطق به وحدہ، اس کو ہم علیحدہ نہیں پڑھ سکتے، ویتصل دائما بکلمۃ اخرى، وہ ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ الضمائر المتصلۃ بالافعال، وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ یا افعال کے ساتھ ان کا اتصال ہوتا ہے، وہی خاصۃ بالرفع، اور وہ جو حالت رفعی میں آتے ہیں، مفعول نہیں واقع ہوتے، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں التاء والف الاثنین وواو الجماعۃ ونون النسوۃ ویاء المخاطبہ، جن کی مثالیں گزر چکی ہیں، آپ ان کو دہرا دیں۔ القاعدہ، یا المتکلم وکاف المخاطب وہاء الغائب، یہ جو تین ضمائر ہیں، اذا اتصلت بالافعال، جب فعل کے ساتھ آئیں گے، کانت فی محل نصب، تو یہ مفعول بھی ترکیب میں واقع ہوں گے، واذا اتصلت، اور یہ تین جو ضمائر ہیں، اذا اتصلت بالاسماء، جب اسماء کے ساتھ آئیں گے، اس کا اتصال و حروف الجر یا جر کے ساتھ، کانت فی محل جر، تو یہ حالت جری میں ہوں گے، اس کو ہم مجرور ہی ترکیب میں بتائیں گے۔ القاعدہ، الضمیر نا یکون مرۃ فی محل رفع، نا ضمیر کبھی کبھار یہ فاعل ہوگا، جیسے ہم نے پڑھا افاد، ہم نے مثال پڑھی تھی، مثال میں ہم نے کہا تھا ذہبنا، ذہب فعل ہے، نا ضمیر متصل فاعل ہے کہ ہم گئے ملعب یعنی میدان، ومرۃ فی محل نصب، جیسے افادنا ہمیں فائدہ دیا، ومرۃ فی محل جر، جس کی مثال ہم نے پڑھا تھا الینا ہماری طرف، وغیرہ وغیرہ۔ تو قواعد کو ضرور یاد کیجئے گا، اس کی تطبیق بھی تمرین کے ذریعے سے کیجئے گا۔ اس سبق میں ہم ایک مشق کو لیتے ہیں، تمرین فی الاعراب، کہ ترکیب کس طرح کی جائے۔ نموذج، لبستو، اب یہاں پر تو ہے، تو ضمیر کو کس طرح سے ہم بتائیں گے، جیسا کہ ہم نے پڑھا اس سبق میں، تو انشاءاللہ ترکیب سے ہم سمجھ لیں گے۔ لبستو معطفی، میں نے اپنا کوٹ پہنا، معطف کوٹ، فی یعنی معطفی میرا ذاتی، میرا کوٹ، تو یا متکلم ہے۔ لبسا فعل ماض مبنی علی السکون، فعل ماضی مبنی علی السکون ہے، والتاء فاعل مبنی علی الضم فی محل رفع، اور یہاں پر جو تا ہے لبستو، یہ تا فاعل ہے۔ ہم نے کہا تھا جب بھی یہ والے ضمائر فعل کے ساتھ آئیں گے تو یہ فی محل رفع ہوں گے، یعنی یہ فاعل ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو تین باقی ہیں، یا المتکلم، کاف الخطاب اور ہاء الغائب، وہ الگ ہیں۔ تو مبنی علی الضم، کیونکہ ہم نے کہا تھا الضمائر کلھا مبنیہ، تمام ضمائر مبنی ہوتے ہیں، اپنی حالت پر برقرار ہوتے ہیں، تو اسی لیے مبنی علی الضم کہیں گے، فی محل رفع اس لیے کہیں گے کہ یہ جب بھی فعل کے ساتھ آتے ہیں فی محل رفع ہوتے ہیں۔ معطفی، معطف مفعول به منصوب بفتحۃ مقدرہ قبل الیاء، اصل میں اس طرح پڑھنا تھا لبست معطفا، معطفا مفعول به تو منصوب ہوتا ہے،
تو یہاں پر کیوں معطفی، تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یا ساکن ہو تو یا ساکن ما قبل کسرہ چاہتا ہے کہ اس سے قبل کوئی کسرہ ہو، نہ کہ فتحہ، اسی لیے کہا بفتحہ مقدرہ، فتحہ ہے یہاں پر کیونکہ محل اعرابی یہی حالت نصبی، اور حالت نصبی میں اسم کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے فتحے کے ساتھ، تو یہاں پر فتحہ ظاہر نہیں ہے، عذر ہے، تو ہم بفتحہ مقدرہ قبل الیا ہے لیکن مقدرہ ہے. والیاء ضمیر مضاف الیہ مبنی علی السکون فی محل جر، اور ہم نے کہا تھا جب یا اسم کے ساتھ آئے گا تو وہ حالت جری میں ہوگا، تو معطف اسم ہے، اس کے بعد یا ضمیر متصل متکلم کی آئی ہے تو وہ فی محل جر مجرور آ گیا. تو یہ انشاءاللہ اب احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا سبق، اور اس کو ضرور دہرائیں، اس کو ضرور پڑھیں، تکرار مراجعہ بھی ضرور کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.